السلام علیکم۔ چلیے آج سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں قسم کھا کر کیا بیان کری۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر اسے بیان فرمائی؟ چلیے اس کو حدیث کے حوالے سے سنتے ہیں۔ ترمذی شریف کی بہت ہی پیاری حدیث ہے، سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: میں قسم کھا کر 3 چیزیں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتلاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ دوسری یہ ہے کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے پر دروازہ کھولتا ہے، فرمایا ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا ہو، وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو کہ اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہیں کرتا بلکہ صلہ رحمی میں خرچ کرتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی لیے مال نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ وہ شخص قیامت میں سب سے بہترین درجوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شریک عطا فرمائے، آمین۔ آگے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا۔ وہ سچی نیت رکھتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح سے نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کتنی پیاری بات فرمائی کہ صرف نیت کر لے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں نیک کاموں میں خرچ کرتا، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیں گے، سبحان اللہ۔ اس طرح ان دونوں کا ثواب برابر ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا مگر علم عطا نہیں کیا۔ وہ اپنے مال میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑ کرتا ہے، بیجا خرچ کرتا ہے، نہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مال میں حق ہے۔ یہ شخص قیامت میں بدترین درجوں میں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم عطا کیا۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی فلاں یعنی تیسرے آدمی کی طرح بیجا خرچ کرتا، تو اس کو اس نیت کا گناہ ہوتا ہے اور اس کا اور تیسرے آدمی کا گناہ برابر ہو جاتا ہے، یعنی اچھے یا برے عزم پر اسی جیسا ثواب اور گناہ ہوتا ہے جو اچھے یا برے عمل پر ہوتا ہے۔ یہاں ہماری ترمذی شریف کی ایک حدیث پوری ہوئی۔ میں آپ لوگوں کو دوسری حدیث بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس کو پڑھنے سے اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ وہ حدیث کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ ایک روایت میں یہ فضیلت سبحان اللہ والحمد للہ کے اضافے کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ یہاں ہماری دونوں حدیث پوری ہوئی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔